کو دکھاؤ. میں کہتا ہوں آپ چیزیں جو نیگیٹو ہیں, جو جہاں پہ آپ کو نشاندہی کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ بالکل کریں, بالکل کریں, لیکن خواہ کا اپنے ملک کو بدنام مت کریں. Did you know that learning Microsoft Power BI can be the smartest move to make in your career right now? Because جی تو دوستو, میں ہوں سہیب چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی. بڑی خبر یہ ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نے ایودھیا سٹی کا وزٹ کیا اور وہاں پہ رام ٹیمپل کی انوگریشن سے پہلے 15,700 کروڑ کا گفٹ دیا گیا ہے ایودھیا سٹی کی انفراسٹرکچر کے لیے. اور میں یہ بھی بتاتا چلوں, پاکستان سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی ایودھیا سٹی ہے جہاں پہ رام مندر اور بابری مسجد کا جو ایشو تھا, اور ابھی انڈیا کی سب سے بڑی مسجد بھی وہاں پہ بنائی جا رہی ہے. امام کعبہ بھی وہاں کا وزٹ کریں گے. پاکستانی پبلک سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے جو ہم 76 سال یہ کہتے آئے کہ بھائی انڈیا میں ہندو مسلم آپس میں لڑ رہے ہیں, آج وہاں پہ ایودھیا سٹی میں دونوں جو سے ریلیجس کے لوگ ہیں مل کے نہ صرف انہوں نے انڈیا کے پرائم منسٹر کا استقبال کیا, ویلکم کیا, بلکہ مسجد اور مندر وہاں پہ جس طریقے سے بننے جا رہا ہے, کیا ری ایکشن ہے پاکستانی پبلک کا, اس کے اوپر بات کریں گے. اور ایک ضروری اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے, وہ یہ ہے کہ میرے نام یعنی سہیب چودھری کے نام پہ یا پھر ہمارے چینل ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی کے نام پہ فیس بک یا دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر فیک اکاؤنٹ بنا کر ڈونیشن مانگی جا رہی ہے, جو کہ مجھے جب پتا چلا بہت ہی افسوسناک بات ہے. میں آپ دیکھنے والوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کو کہیں پہ بھی ایسا کوئی اکاؤنٹ ملے جو میرے نام پہ ڈونیشن لے رہا ہے, نہ صرف اسے رپورٹ کریں بلکہ اپنے جو متعلقہ ادارے ہیں وہاں پہ بھی جا کے ان کے بارے میں رپورٹ کی جائے. چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور ملتے ہیں ویڈیو کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ شفقت عمران. کیا کرتے ہیں سر؟ میں شعبہ صحافت سے ہوں. زبردست ہو گیا, مطلب پھر تو آپ سے نہ صرف بات کریں گے بلکہ سیکھنے کو ملے گا ہمیں بہت کچھ. اچھا, ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی بات کریں, بڑے شہروں کی طرف نہیں جاتے, لاہور کی طرف, اسلام آباد, یہ گجرانوالا ایک جو نارمل پاکستان کا 5واں 6واں آبادی کے حوالے سے سٹی ہے سوری, تو یہاں پہ لاسٹ فیو ایئرز میں کتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ہے. یونیورسٹیز, کالجز, ہاسپٹل یا یوتھ کو لے کے کون سے ایسے پلیٹ فارم یا انسٹیٹیوٹ بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 5 سال کی آپ نے بات کی ہے, تو 5 سال میں پچھلے جو ماضی کی حکومت تھی اس میں 3.5-4 سال جو ہیں وہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی, اور تحریک انصاف کا کوئی بھی ایم این اے یا ایم پی اے یہاں سے جو جیت نہیں پایا, جس کی وجہ سے ایک سب سے بڑا سیٹ بیک تھا. اور یہاں پر پروجیکٹس بھی اتنے بڑے نہیں لگ سکے جو 3.5 سال کی گورنمنٹ گزری. اس میں بہت سارے وعدے تھے, یونیورسٹی بنانے کا وعدہ تھا, اور چلڈرن ہاسپٹل بنانے کا وعدہ تھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کا وعدہ تھا, لیکن وہ نہ ہو سکا کیونکہ ان کا دھیان کسی اور طرف تھا. ظاہری بات ہے انہوں نے ان چیزوں کی طرف غور نہیں کیا. اگر نیبر کنٹری انڈیا کی بات کریں, ابھی 15,700 کروڑ کا خبر کے مطابق ان کے جو پی ایم مودی ہیں انہوں نے گفٹ کیا ایک سٹی کو, ایودھیا نام سے ایک سٹی ہے وہاں پہ. اور بڑی بات یہ وہاں پہ مسجد بھی ڈیولپ ہونے جا رہی ہے, بننے جا رہی ہے, جو انڈیا کی سب سے بڑی مسجد ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ ایسا ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے, وہاں پہ انفراسٹرکچر کے اوپر ورک ہو رہا ہے, چھوٹا سٹی ہو یا بڑا سٹی ہو؟ آپ پہلے تو یہ بتائیں, ایگری کرتے ہیں ان چیزوں سے کہ بھائی وہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے, اور نہ صرف وہاں پہ ہو رہی ہے بلکہ بھارت کی آپ نے بات کی ہے, بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے. دیکھیں, ہمارا جو سسٹم ہے اس سسٹم میں پچھلے 5 سال ہم نے ضائع کیے ہیں, اور یقین مانیں اس کی وجہ سے چاہے گورنمنٹ جس کی بھی جیسا بھی تھا سسٹم, اس میں ہمیں خصوصاً اس شہر کو بہت لاس ہوا ہے. دیکھیں, گجرانوالا ایک ایسا شہر ہے جو انڈسٹریل شہر ہے, اور اربوں روپے جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں دیتا ہے. اگر میں تھوڑا سا اگر دیکھوں تو 50 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے یہاں سے, اور وہ ٹیکس کی مد میں جاتا ہے کیونکہ یہ انڈسٹریل شہر ہے. اس کی مد میں ہم نے صرف اور صرف موٹر وے لنک کی بات کی تھی, وہ نہ بن سکا, اب وہ نگران گورنمنٹ نے ہمیں دیا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح یونیورسٹی تھی, یونیورسٹی نہیں بن چیز ہی یونیورسٹی, بالکل ایسا ہے. اور یونیورسٹی ان کے دور میں تو بہت زیادہ کہا جاتا رہا کہ یونیورسٹی بنائے, جو ماضی میں تھے ان سے بھی بہت زیادہ کہا جاتا رہا کہ گجرانوالا کو یونیورسٹی دیں, کیونکہ گجرانوالا کے بچے بیچارے گجرات لاہور پڑھنے جاتے تھے, یہ سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ تھا, لیکن یونیورسٹی نہ بن سکی. کیمپس وغیرہ بنا دیے لیکن ایسا یونیورسٹی نہیں. اچھا, یہ جو ابھی خبر ہے 15,700 کروڑ کی کہ انہوں نے ایک سٹی کو دیے ہیں, انفراسٹرکچر کے لیے دیے ہیں, اور وہاں پہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجد, دنیا کا سب سے بڑا قرآن پاک وہاں پہ ہوگا. اور یہ ایریا شاید آپ, بلکہ شاید نہیں, ڈیفینیٹلی آپ جرنلسٹ ہیں, آپ ان چیزوں کو جانتے ہوں گے کہ جو ایودھیا ہے وہ وہی رام ٹیمپل اور بابری مسجد والا سارا ایریا ہے. وہاں پہ یہ دونوں چیزیں اس طریقے سے بن رہی ہیں, مسجد بھی ٹیمپل بھی. کیا سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ اب ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں, یہ ہندو مسلم والے کنسیپٹ سے باہر آ چکے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے, یہ ڈیولپمنٹ پہ ورک کرنا ہے, کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ان کا کلچر بالکل ہم سے ڈفرینٹ ہے. ان کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ بات کچھ اور ہوتی ہے اور وہ اس پر باقاعدہ پابند رہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں کرنی ہے اور کروانی ہے, ٹھیک ہے نا. اس سے ہٹ کے اگر بات کریں, نو ڈاؤٹ وہاں پہ جو ہے وہ ہندو مسلم فضادات بہت زیادہ ہیں, ہمیں بہت زیادہ. آج بھی کیا آپ یہی کہیں گے, مطلب میں یہ جو خبر بتا رہا ہوں کہ بھائی انڈیا کی سب سے بڑی مسجد وہی بابری مسجد کی جگہ پہ, یہ دیکھیں یہ چیزیں الگ ہیں, وہ بنائے جو وہاں پہ مساجد تعمیر کرنا یا یہ چیزیں ڈیولپ کرنا, یہ چیزیں بالکل الگ ہیں. لیکن آپ یہ جو فسادات کی بات ہے اس سے ہٹ نہیں سکتے. روزانہ کی بنیاد پر خبریں آ رہی ہیں. کل کی بات ہے, دیکھیں الیکشن یہاں پہ کس طرح کے ہو رہے ہیں, جو بھی ہے جو بھارت ہے وہ اس پہ کرٹیسزم کر رہا ہے. انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں انہوں نے باقاعدہ جماعت الدعوہ پہ بہت زیادہ کرٹیسزم کی ہے. حافظ سعید کے, ہاں بالکل, انہوں نے حافظ سعید کے حوالے سے کہا ہے, حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں ان کی جماعت ایک جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے. تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا, دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھئی وہاں پہ اس ٹائم انڈیا میں حافظ سعید کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ بھئی ایک ان کا, لیکن لاجک بھی تو سر سمجھ میں آنے والا ہے. آپ اس کو مجھے تردید یا پھر آپ اسے ایکسیپٹ یا نہیں, دیکھیں انہوں نے یہ بولا انٹرنیشنل یعنی یونائٹڈ نیشن نے انہیں اسے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. آپ پہلے بتائیں کیا یا نہیں کیا؟ نہیں بالکل نہیں کیا. یونائٹڈ نیشن نے پاکستان میں اگر حافظ سعید کی پارٹی کی بات کریں بین نہیں, حافظ سعید ہم اپنے لاز کے مطابق اپنے آئین کے مطابق وہ ان کے خلاف جو بھی ہے کاروائی ہو رہی ہے. ان کو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ غلط کیا تو کاروائی بالکل ان کو بین کیا گیا ہے. لیکن اس میں اگر ہم خود یعنی کچھ چیزوں کو بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. دیکھیں ہماری مذہبی جماعتیں جو ہیں ان کو ٹھیک ہے, ہمارے ملک میں اندر جو ہے وہ بہت کچھ ایسا معاملات ہوں گے, مذہبی جماعتوں کے معاملات ایسے ہیں, لیکن وہ کون ہوتا ہے بھائی اس طرح کی بات کرنے والا. دیکھیں بھارت کہتے ہیں 26/11 جون سا ہوا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ حافظ سعید, وہ اس لیے ہم جون سا. اچھا یہ بتائیں سراج الحق صاحب کے بارے میں کیوں نہیں وہ ایسے بات کرتے, یا اگر ایون بات کر لیں حافظ سعد رضوی صاحب کی اگر بات کریں ان کے بارے میں تو نہیں, وہ بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں نا, بہت بڑی جماعت ہے اور بڑا کہا جاتا ہے ایکسٹریمسٹ جون سا وہ جماعت ہے جو یہاں پہ بتایا جاتا ہے, اس کے بارے میں تو نہیں وہ بات کر رہے. حافظ سعید کے بارے میں کیوں بات کر رہے؟ حافظ سعید کے بارے میں انہیں زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کچھ جہادی تنظیمیں جہاد کے حوالے سے نکلی ہیں, کچھ کو نو ڈاؤٹ انہوں نے جا کے وہاں پر کچھ اس طرح کے کشمیر کے حوالے سے کشمیری مجاہدین کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کو جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ سارا کی سارا سچ ہے. ہمارے کہہ رہے ہیں نا کہ انٹرنیشنل کورٹ میں اسے لایا جائے اور کلیئر کیا جائے, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بس لٹکا دیا جائے. نہیں, انہوں نے دیکھیں پاکستان کے آئین کے مطابق ان کے خلاف جو بھی ہے وہ کاروائی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کیوں ان کو دیں, ہم وہ دیکھیں آپ کلبھوشن کے حوالے سے جو ہے ہم نے جو انٹرنیشنل سطح پہ جس کی انہوں نے بڑی آواز اٹھائی, احتجاج کیا, ہم نے ان کے مطابق جو ہے وہ جو کیس لڑا انٹرنیشنل عدالتوں میں, وہ چیزیں چل رہی ہیں. اچھا ایک اور چیز, اب کلبھوشن کی اگر بات کریں وہ بھی ہم آج تک کیوں نہیں وہ مطلب اگر ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں ہم سزا دیکھیں میری بات سنیں, سزا دلوا کیوں نہیں دیتے؟ ڈیولپمنٹ سے شروع ہوئی تھی اور آگے ٹاپک آ گیا, نہیں بات ڈیولپمنٹ سے شروع ہوئی اور بات آ رہی ہے انتہائی حساس ٹاپک کی طرف. دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ سے میرا تعارف نہیں ہے, میں انتہائی اہم ادارے سے وابستہ ہوں, ٹھیک ہے. تو میں اس حوالے سے میں آپ کو قطعاً نہیں کہوں گا کہ میرے ملک کے خلاف کوئی اس طرح کی بات ہو, چاہے جو بھی ہے. دیکھیں وہ آئین اور دستور کے مطابق ان کے خلاف ہو رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. ہم بھی 100% اس بات سے ایگری کرتے ہیں, جو بھی پاکستان کا آئین قانون کہتا ہے وہی پبلک کو فالو بھی کرنا چاہیے اور اس کے مطابق ساری چیزیں ہونی چاہیے, لیکن پبلک کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا تھوڑا سا ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور فائنڈ اپ کرتے ہیں. اچھا لگا بات کر کے, سیکھنے کو زیادہ ملا. اچھا مجھے یہ بتائیے کیا سمجھتے ہیں ہماری جو یوتھ ہے ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں آ رہی, مطلب ہم یہ سوال کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو لگتا ہے, آپ بھی جرنلسٹ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ بھائی آج پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے یونیورسٹی بنائی جائے, پبلک ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بھائی ہاسپٹل بنایا جائے, ہمیشہ یہی آج اس کشمکش میں ڈال دیا گیا ہے, وہ چور ہے, یہ چور ہے, اسے جیل میں ڈال دو, اسے جیل سے نکال دو. مطلب معذرت کے ساتھ یہ پچھلے 5 سال میں یہ نیریٹو آیا ہے, اور پچھلے 5 سال میں یہ جو سوشل میڈیا کی وار ہے اس نے ان بچوں کو, ان سارے سب لوگوں کو اس طرف ایسے لگا دیا ہے کہ جناب بات یہی کرنی. حالانکہ بہت سارا دیکھیں آج کیوں بات کی جا رہی ہے, کل بھی جو ہے نا ہمارے انتہائی اہم جو ہیں وہ ادارے کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بات کی سوشل میڈیا نا, انہوں نے خطاب میں کہا دیکھیں ہمارا جو 80% ریونیو ہے وہ تو دیکھیں آ رہا ہے ہماری کراپ سے آ رہا ہے, ہمارے کھیتوں سے آ رہا ہے, ہماری جو
منجی کی فصل لگ رہی ہے, گندم کی فصل لگ رہی ہے, کلچر کنٹری ایگریکلچر سے آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے یہ بات کی ہے نا, ہم یہ لڑائی والی بات جو سوال آپ نے کیا کہ یوتھ یہ بات نہیں کرتی, یوتھ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ڈیفینیٹلی ان کا ذہن یہ ڈی ٹریک ہوئی ہے اور الزام تراشی کی طرف ہے. میں سمجھتا ہوں آہستہ آہستہ یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہم سے ہی ہے وہ یوتھ, اور ہم یوتھ سے ہیں انشاءاللہ تعالی. ہم نے اس یوتھ کو ٹھیک کرنا ہے جو تھوڑا سا خراب ہے کام. دیکھیں میں کسی بھی مخالفت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے کوئی ایک پارٹی کا نام بھی نہیں لیا, ایون کسی ادارے کا نام نہیں لیا. دیکھیں کسی بھی پوائنٹ سے ایگری یا ڈس ایگری کرنا میرا پورا رائٹ ہے, ان کا پورا رائٹ ہے. اور میں نے یہ سیکھا ہے جرنلزم میں یا اس چیز میں یہ سیکھا ہے کہ بھائی آپ کا اپنا ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے, میرا اپنا پوائنٹ ہو سکتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ کسی طریقے ڈیولپمنٹ کی بات ہو, کسی طریقے کوئی پازیٹیوٹی کریٹ کی جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں پہ لڑائی زیادہ ہوتی ہے, ڈیولپمنٹ کی بات کم ہوتی ہے؟ یہ تو ہے, ظاہری بات ہے کہ الزام تراشی, اور آج دیکھیں نا کاغذات نامزدگی بہت زیادہ مسترد ہوئے ہیں, اور وہ تحریک انصاف کے جو اہم جو امیدوار تھے بلکہ بانی جو تھے ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ٹرولنگ کی جا رہی ہے. ڈیفینیٹلی وہ جائیں گے ٹریبونل میں, جائیں گے, ان کے کیسز جو ہیں وہ جو بھی ہے وہ ٹریبونل میں کچھ کاغذات بحال ہوں گے. کیا سینیریو آتا ہے وہ الگ سی بات ہے, لیکن ابھی سے جو ہے وہ جو 5th جنریشن وار ہے وہ لگی ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ملک کو بدنام کر رہی ہے, اور کچھ نہیں ہو رہا. اچھا آنے والے ٹائم میں, یہ لاسٹ کویسچن ہے, آنے والے ٹائم میں کوئی بہتری کی امید نظر آ رہی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں جو اصل ہمارے فوکس ہیں, اصل جو ایشوز, انشاءاللہ میرا ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا, میرا ملک جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ رہا ہے کن چیزوں میں مجھے یہ بتائیں, مجھے نہیں نظر آ رہا. میں آپ شاید آپ کو یہ بات سے ڈس ایگری کریں, لیکن مجھے آپ بتا دیں کون سی ایسی فیلڈ ہے جس میں ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اچھا بہت اہم کوسچن ہے, بالکل مجھے پتا ہونا چاہیے نا. اب دیکھیں یہ گجرانوالا ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے 14 ایسی آئٹمز ہیں جو پوری دنیا میں جاتی ہیں, ٹھیک ہے نا, پوری دنیا میں جو ہے وہ ہمارا ڈنکا بجتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان آئٹمز کے حوالے سے. کون سی آئٹم؟ واشنگ مشین کی بات کرتا ہوں. پورے گجرانوالا میں گجرانوالا سرامکس کا ہب ہے, ٹھیک ہے نا. 95% سرامکس گجرانوالا میں تیار ہوتی ہے, چاہے وہ کچن سرامکس ہے, چاہے وہ جو ہے وہ ٹائل سرامکس ہے, چاہے وہ جو بھی سرامکس کے حوالے سے آئٹمز ہیں وہ پوری دنیا میں جانی جاتی ہیں. اس کے یا تو پلانٹ جو ہیں وہ گجرانوالا میں ہے, اور یا پھر اس کا دوسرا پلانٹ چائنا میں ہے. تو اس حوالے سے ہم بہت زیادہ آگے ترقی کر رہے ہیں. اگر ترقی کر رہے ہیں پھر آئے دن کیوں یہ خبر آ جاتی ہے ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں, آئے دن خبر یہ کیوں آ جاتی ہے کہ انڈسٹریلسٹ جو ہیں بزنس مین ہے یہاں سے بزنس وائنڈ اپ کر کے بنگلہ دیش جا رہے ہیں. یہ تو ایک سیاسی ٹرینڈ ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ مبالغہ آرائی سے ہٹ کے اگر بیان کی جائیں, ریالٹی پہ اگر بات کی جائیں, نو ڈاؤٹ کچھ جو ماضی کی گورنمنٹ تھی اس کے کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ بہت اعلیٰ تھیں, آگے مستقبل میں ان کو بہت فائدہ پہنچنا تھا, ٹھیک ہے نا. اب گورنمنٹ چلی گئی, گورنمنٹ اس سارے کے سارے پروجیکٹ رک گئے, تو میرے خیال سے آپ کا ٹائم شارٹ ہو رہا ہے. ہو گیا نہیں, میرے پاس ٹائم ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ کی بھی مصروفیت ہوگی. میں تو چاہتا ہوں ایسے لوگ جو ملتے ہیں جن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, چاہے پوائنٹ سے ہم ایگری ڈس ایگری کریں, لیکن ایسے لوگوں سے جتنا بھی بات کی جائے کم ہوتی ہے. مجھے اچھا لگا بات کر کے, شاید کچھ باتوں سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن ان کی اپنی اوپینین تھی. سر لاسٹ میں یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں, جو نئے جرنلسٹ مطلب جو بھی اس فیلڈ میں آ رہے ہیں انہیں کوئی. اور ایک چیز میں ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے بولا جی ہم آگے جا رہے ہیں ڈیولپمنٹ میں, ٹیکنالوجی میں کیا آگے جا رہے ہیں؟ انشاءاللہ نہیں ابھی جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی ہے نا, آپ آزاد میرا مائک نہیں ہے, یہ میرا مائک نہیں ہے, باہر سے بات کر رہے ہیں نا, اب پوری دنیا میں یہ ساری آواز پہنچائیں گے, یوٹیوب کے تھرو پہنچائیں گے, تو یوٹیوب بھی ہمارا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ میں سوال کر رہا ہوں, ہمارا یوٹیوب بھی پاکستان کا نہیں, مائک بھی پاکستان کا نہیں, کیمرہ بھی. آپ پاکستانی ہو؟ جی میں الحمدللہ پاکستانی ہوں. یہ جو ویوز ہیں یہ تو جائیں گے نا, یہ تو لوگوں کے جائیں گے کہ آج بھی ہوپ ہے پاکستان میں ہوپ ہے, اور پاکستان بڑھے گا انشاءاللہ تعالی, آگے پاکستان ترقی کرے گا. یہ بات الگ ہے. دیکھیں یوتھ کو صرف ایک ہی میسج ہے کہ یار یہ جو بنا کسی چیز کی تحقیق کیے بنا اس کو خبر کا حصہ مت بناؤ. اس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو رہی ہے, ہمارے اداروں کی بدنامی ہو رہی ہے. آپ یہ ٹرولنگ بند کرو, ٹھیک ہے, جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن اچھا بھی اس کو آپ نے کرنا ہے. اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر میں سب اچھا کا راب لاپوں گا کہ سب اچھا ہے, سب پاکستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ہر فیلڈ میں آگے ہیں, تو کیا اس سے جو ان سی خامی ہے وہ ان پہ پردہ ڈلے گا اور ہم مزید پریشانی کی طرف جائیں گے. جب میں کہوں گا کہ بھائی مجھے پاکستان میرا ایک گھر ہے اور میرے گھر کے اس حصے میں تھوڑا مسئلہ چل رہا ہے, اس حصے میں مسئلہ چل رہا ہے, مطلب نو ڈاؤٹ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں, بالکل بتائیں, آپ ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ نیگیٹو پوائنٹ, میں کہتا ہوں آپ بالکل ہائی لائٹ کریں ان چیزوں کو, نیگیٹو پوائنٹ سے. دیکھیں آپ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ ٹھیک ہے نا کہ آج یہ FIR درج ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس کی دفعات کیا ہیں, اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, اس FIR درج کرنے کے پیچھے معاملہ کیا تھا, کیوں ہو گیا. انہوں نے شروع کر دیا کہ نہیں جی نہیں, اس مقصد کے لیے FIR درج ہوئی ہے. میرا تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جھوٹ کو نہ پھیلاؤ, آپ جھوٹ کو مت پھیلاؤ, آپ جو چیزیں پاکستان کا اچھا چہرہ ہے, اچھا امیج بھی وہ دکھاؤ. میں کہتا ہوں آپ چیزیں جو نیگیٹو ہیں, جو جہاں پہ آپ کو نشاندہی کر کے ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, وہ بالکل کریں, لیکن خواہ کا اپنے ملک کو بدنام مت کریں. ٹھیک ہو گیا. میں 110% ایگری کرتا ہوں کہ بھائی جھوٹ نہیں, جو بھی خبر ہو اس کے اوپر پراپر تحقیق کر کے سرچ کر کے بات کرنی چاہیے, جس سے مطلب یہ ہے کہ بہتری کی امید بھی ہوتی ہے. اچھا لگا سر سے بات کر کے. آئیے مزید یہاں پہ جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ جی سر, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی محمد انور. کیا کرتے ہیں سر؟ میں یہاں پہ سوزوکی کمپنی میں جاب کرتا ہوں. جاب کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کاروبار کے کیا حالات ہیں, اور اوور آل اگر سوزوکی کمپنی کی آپ نے بات کی ہے, یہاں پاکستان میں آٹو موبائل انڈسٹری کی اگر بات کریں, کیا سیل چل رہی ہے, لوگ خرید رہے ہیں گاڑیاں یا مہنگائی کی وجہ سے ٹھپ ہے؟ نہیں سر, جب سے یہ مہنگائی کا بلکہ طوفان ہی آ گیا, تو اس سے یہ 2023 سے تو بالکل ہماری سیل پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے. تو یہاں پہ تو گاڑی جو ہم میرے خیال میں 200 پلس گاڑیاں ہم سیل کرتے تھے منتھلی پہ, وہ میرے 50 پہ آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے مہینے میں آپ 200 کے قریب گاڑی سیل کرتے تھے, اب صرف 50 گاڑیاں سیل ہو رہی ہیں. پروڈکشن بھی نہیں ہے, مہنگی گاڑیاں اتنی ہو گئی ہیں کہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں. اچھا, ٹاپک پہ آتے ہیں. انفراسٹرکچر اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں, گورنمنٹ ہمارے شہروں میں چاہے گجرانوالا ہو, چاہے لاہور ہو, یا کوئی بھی سٹی ہو, کتنا انفراسٹرکچر کے اوپر بجٹ دے رہی ہے. ابھی ایک خبر آئی ہے 15,700 کروڑ انڈیا کے جو پرائم منسٹر انہوں نے ایک سٹی ہے ایودھیا نام سے, وہ بڑا ایک قدیم سٹی ہے, بڑا پرانا سٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے انفراسٹرکچر کے لیے گفٹ کی ہے 15,700 کروڑ. کیا کہنا چاہیں گے وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ, یہاں پہ جو ڈیولپمنٹ خاص طور پہ ہمارے ادھر؟ جی یہاں پہ سر جو ہمارے ملک میں ڈیولپمنٹ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب گجرانوالا کا آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں, یہاں پہ نہ تو کوئی تعلیم کا بجٹ ہے, نہ کوئی یونیورسٹی ہے, نہ کوئی میڈیکل کے ریلیٹڈ کوئی یہاں پہ کوئی کالج یونیورسٹی میں نہیں ہو رہا. اس کے بعد سڑکیں, یہ سیوریج کا حال آپ گجرانوالا کا دیکھ لیں, یہاں پہ جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہے. سیوریج لائنیں میرے خیال میں پچھلے 10 سال سے جو بند رہی ہیں, وہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ کام روک دیتی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ گجرانوالا بھی کوئی چھوٹا شہر یا عام شہر نہیں ہے, ایک تو بڑا قدیم, بڑا ہسٹوریکل سٹی, اور سیکنڈلی پاکستان کا چھٹا بڑا آبادی کے لحاظ سے سٹی ہے, اور سیکنڈلی اس کے بڑی بات یہ ہے کہ انڈسٹری کے حوالے سے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی یہ سمجھا جاتا تھا, لیکن آج یہ ساری چیزیں بالکل پیچھے چلی گئی. اور یہاں پہ حالانکہ ہمارا یہ شہر انڈسٹریل شہر ہے, یہاں پہ ٹیکس بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو رہا ہے, انڈسٹریل لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, عوام بھی دے رہی ہے, لیکن یہاں پہ جو ٹیکس خرچ نہیں ہو رہا. ہماری یہ سڑکوں کا حال دیکھ لیں, سیوریج کا حال دیکھ لیں, یونیورسٹیز, اب جتنے بھی ہماری نیو جنریشن ہے, نوجوان جنریشن ہے, اس کو لاہور جانا پڑتا ہے. یونیورسٹی یہاں پہ نہیں ہے, کالجز نہیں ہے. اچھا, کیا کہیں گے یہ جو 15,700 کروڑ کا بجٹ انہوں نے دیا ہے, ایک شہر, ایک تو قدیم شہر ہے, ہسٹوریکل سٹی ہے, اور سیکنڈلی مسجد وہاں پہ انڈیا کی سب سے بڑی مسجد بننے جا رہی ہے, بڑی خبر یہ ہے اسی شہر میں. پھر اس کے بعد امام کعبہ وہاں پہ آ رہے ہیں, اس مسجد کی جو ہے وہ اس کے لیے آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے, یا اپنا سٹون رکھنے کے, بنیاد رکھنے کے لیے. پھر بڑی بات یہ ہے وہاں پہ مندر بھی مسجد بھی ایک ساتھ. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ لوگوں کی شاید سوچ وہاں کی بدل چکی ہے, ہماری اس طریقے سے بھی نہیں بدلی؟ وہ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم نعرے شارے لگا کے چپ ہو جی بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بیوروکریسی کو اب دیکھیں کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. جی ہمارے گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ ایسا حال ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں ان کو فارچونر گاڑیاں دی جا رہی ہیں, ویگو ڈالے دیے جا رہے ہیں. وہاں پہ جو ہمارے حکمران ہیں, جو بھی ہیں, سیاستدان ہیں, ہمارے بیوروکریٹس ہیں, وہ عیاشیاں پہ لگے ہوئے ہیں. تو عوام کو کیسے, عوام تو دوسری سائڈ پہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں, اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ دوسری سائڈ پہ وہاں پہ انڈیا کی جو آپ بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ گورنمنٹ ہے, ان کی جمہوری, تو یہاں بھی ہے سر گورنمنٹ ہے نا, لیکن ان کے لیڈر سے ہی ہیں. اب وہ ہیں ان کے جو پرائم منسٹر مودی ہیں, وہ دیکھیں اب مسلسل میرے خیال میں 10 سال سے گورنمنٹ میں ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کام کر رہے ہیں, تو ووٹ لوگ ان کو دے رہے ہیں نا. آگے ڈیولپمنٹ ہے, باہر سے انٹرنیشنل جتنے بھی ہیں لوگ, بات جو انہوں نے کی ہے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ وہاں پہ آ رہی ہے. جتنے بھی اب ہمارے مسلمان ملک ہیں, عرب ممالک, ان کی ساری انویسٹمنٹ یہاں پہ ہے, وہاں پہ ہے, انڈیا میں ہے.
ठीक है, जितने भी अरब शेख हैं उनकी सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ वहाँ पे पे है, मौजूद है। यूरोप ये की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ से है। हमारे लॉजिकल बात की है इन्होंने कि भाई एक तो ये है कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है जो हम वहाँ पे देखते हैं चीजें कि आने वाले 5 साल भी मतलब आने वाली गवर्नमेंट भी शायद उन्हीं की होगी हमारे जितनी यहाँ तो 5 साल तो गवर्नमेंट 5 साल भी नहीं ना चलती, कोई 3 साल के बाद चला जाता है, कोई 5 साल में। एक्चुअली जिस गवर्नमेंट को भी कम से कम 10 साल दिए जाएं तो फिर काम होता है। यहाँ पे तो यही खींचातानी लगी है, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, एक को हटा दो दूसरा ले आओ, यही चल रहा है वहाँ पर। बांग्लादेश की भी अगर बात करें, चले इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ें, बांग्लादेश तो वो है जिसे हम ये कहते थे कि यार ये तो नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे, लेकिन आप वहाँ पे देख लें उन्होंने मेरे ख्याल में ऑरेंज ट्रेन गालबन वो कौन सी ट्रेन development हाँ जी, वहाँ पे उन्होंने वहाँ से निकाल के इंडिया में मेरे ख्याल में की है। उसके बाद सड़कें, बिजली में वो खुद कफील हैं, बल्कि यहाँ पे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके बांग्लादेश इंडस्ट्री लगाई है कि वहाँ पे लोड शेडिंग नहीं है, बिजली सस्ती मिल रही है। यहाँ पे तो वो भी बिजली का जो प्रोजेक्ट है इंडिया के साथ मिलकर कर रहे हैं, उनके बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो उनके साथ हम क्यों नहीं कर लेते, हम क्यों नहीं ये चीजें देख लेते? अरे हम तो लगे हुए हैं ना एक दूसरे पे मुकदमेबाजी करने, एक दूसरे सियासी गिरफ्तारियों पे लगे हुए हैं। हमारे जितने भी इदारे हैं वो एक दूसरे पे, अब पीटीआई की गवर्नमेंट गई है तो उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जितनी भी हमारी सियासी क़यादतें हैं उनके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इसने ऐसे कर दिया, इसने ऐसे किया। ये हम तो इसी में लगे रहते हैं, अवाम का तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। ठीक है जी, काफी मतलब पोलाइट वे में इन्होंने बात किया, लेकिन ऑथेंटिक बात की है कि वहाँ पे अगर देखें, आज हम कंपैरिजन करते हैं, नो डाउट कंपैरिजन नहीं बनता, सीखने की लिए अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल। और उन्होंने कहा कि इस्लामिक कंट्रीज जो सी, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया साइड कश्मीर में जो है वो सऊदी अरेबिया या UAE या इस तरीके से कंट्रीज जो सी हैं वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि हमने 76 साल में क्या किया, कि हमने 76 साल में सिर्फ नारे लगाए, जज्बाती स्टेटमेंट दी, एक दूसरे के खिलाफ नफरतों वाली स्टेटमेंट दी, और दूसरे साइड पे जिस इंडिया को हम ये कहते थे, हम तो यही कहते थे ना कि भाई वो तो हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं, ये है वो, आज देखें यूनिटी दिखा रहे हैं। क्या लगता है वहाँ पे आज आपको ऐसा हिंदू मुस्लिम लड़ाई वाला माहौल होगा? नहीं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे कोई ऐसा माहौल नहीं है। तो वहाँ पे लोग मिल के काम कर रहे हैं जितने भी है, बल्कि हमारे जो मुसलमान हैं वहाँ पे वो खुश हैं, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। हम यहाँ पे एक तो फिरका परस्ती में पड़े हुए हैं, ठीक है, नारेबाजी में पड़े हुए हैं। कभी जनाब वो आ गया जी, अब तरीके लब्बैक आ गई, अब जमात इस्लामी आ गई, फलां है, फलां का नारा ये है, लेकिन डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। हमारा यही कहना है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भाई कोई भी पार्टी आए, कोई भी लीडर आए, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी होनी चाहिए। हमें जो मेन इश्यूज हैं, डेवलपमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर बात करनी चाहिए, यूनिटी की बात करनी चाहिए, एक पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। हम दूसरे पे हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरे के घर में हम जान के उनकी खामियों के ऊपर बात करने का शौक रखते हैं, लेकिन शायद इसी चक्कर में 76 साल में हमारे यहाँ पे इतनी खामियां बढ़ चुकी हैं कि शायद अब उन्हें बेहतर करने के लिए मजीद 76 साल लगेंगे। लेकिन फिर भी जब तक हम उम्मीद से काम नहीं लेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके उनके ऊपर बेहतरी के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान आगे डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। ये आज की वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी, भाई की बातें या ओवरऑल पब्लिक की ओपिनियन कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।